اسرائیل نے رمضان کے دوران غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائی روکنے پر اتفاق کیا ہے صدر بائیڈن۔ اگر نیٹو کے یورپی ارکان یوکرین میں فوج بھیجتے ہیں تو روس اور نیٹو کے درمیان تنازع ناگزیر ہو جائے گا، کرملن۔ یورپی یونین کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے دوران وارسا میں پولش کسانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن نے NBC کے پروگرام کے دوران کہا ہے کہ اسرائیل نے رمضان کے دوران غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائی روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر کی یہ ریمارکس ایسے میں سامنے آئے ہیں جب عرب ملکوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر رمضان میں لڑائی جاری رہی تو اس سے علاقائی تناؤ مزید بڑھے گا۔ صدر بائیڈن نے پروگرام میں انکشاف کیا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے اصولی طور پر ایک معاہدہ ہوا ہے جو اگلے ہفتے تک سامنے آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی میں وقفہ یرغمال بنائے گئے بقیہ قیدیوں کو رہا کرنے کا وقت دے گا۔ صدر بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی حکومت نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ رفح کے بڑے حصے کو خالی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب تک حماس کو ختم نہیں کیا جاتا وہ جنگ ختم نہیں کرے گا، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے بغیر یرغمالوں کو آزاد نہیں کرے گی۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کرملن نے خبردار کیا ہے کہ اگر نیٹو کے یورپی ارکان یوکرین میں لڑنے کے لیے فوج بھیجتے ہیں تو روس اور امریکی زیر قیادت نیٹو فوجی اتحاد کے درمیان تنازع ناگزیر ہو جائے گا۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے یوکرین میں فوج بھیجنے والے یورپی ملکوں کے لیے پیر کو راستہ ہموار کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے خبردار کیا کہ اس مرحلے پر ایسا کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے میکرون کے ریمارکس کے بارے میں پوچھے جانے پر صحافیوں کو بتایا کہ نیٹو ممالک کی جانب سے یوکرین میں کچھ دستے بھیجنے کے امکان پر بات چیت کی حقیقت ایک اہم نیا عنصر ہے۔ پیسکوف نے کہا کہ مغرب کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ایسا منظرنامہ ان کے ملکوں اور عوام کے مفاد میں ہے۔ یوکرین کے لیے اربوں ڈالر کی امداد کے حصول اور امریکی حکومت کو بند ہونے سے بچانے کے لیے صدر جو بائیڈن نے منگل کو کانگریس کے رہنماؤں کو وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ سینٹ کے اکثریتی رہنما چک شومر، سینٹ کے اقلیتی رہنما مچ میکونل، ہاؤس اسپیکر مائک جانسن اور ہاؤس اقلیتی رہنما حکیم جیفریز بحث میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ڈیموکریٹ کی زیر قیادت سینٹ نے اس ماہ کے شروع میں $95 بلین کا ایک دو طرفہ سیکیورٹی بل منظور کیا، جس میں یوکرین کے لیے $61 بلین، اسرائیل کے لیے $14 بلین اور تائیوان سمیت انڈو پیسفک میں شراکت داروں کی مدد کے لیے تقریباً $5 بلین اور دیگر امداد شامل ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ یورپی یونین کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے دوران منگل کو وارسا میں پولش کسانوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پولینڈ کے کسانوں نے 2 ہفتے قبل شروع ہونے والی ہڑتال کو بڑھا دیا ہے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں میں سے ایک نے کہا کہ وہ احتجاج جاری رکھیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ مظاہروں کے درمیان، جس میں یوکرین کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں کو روکنا بھی شامل تھا، ہفتے کے آخر میں پولینڈ کے ایک ریلوے اسٹیشن پر تقریباً 160 ٹن یوکرینی اناج کو تباہ کر دیا گیا، جس سے یوکرین میں خفگی پیدا ہوئی۔ کیف نے پولینڈ پر زور دیا ہے کہ ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ اس سے قبل ٹرینوں سے اناج گرائے جانے کے واقعات یوکرین کی سرحد پر پیش آئے تھے۔ ترکی میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب ایسی اشیاء خوردونوش بھی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو رہی ہیں جو سستے ہونے کی وجہ سے پہلے سبھی کے لیے قابل رسائی تھیں۔ ان میں دالیں اور پھلیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ترکی میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں سالانہ 69.71% اضافہ ہوا۔ اس اضافے کو روکنے کے لیے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ فروری کے شروع سے جون کے آخر تک درآمدی دالوں پر تمام محصولات معاف کر دے گی۔ نیوزی لینڈ آنے والی نسلوں کے لیے تمباکو کی فروخت پر پابندی لگانے والا دنیا کا پہلا قانون منسوخ کرنے جا رہا ہے۔ محققین اور مہم چلانے والوں نے خبردار کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ مر سکتے ہیں۔ جولائی سے نافذ العمل ہونے والے انسداد تمباکو قوانین دنیا کے سخت ترین قوانین ہیں، جن کے تحت 1 جنوری 2009 کے بعد پیدا ہونے والوں کو اس کی فروخت پر پابندی لگانا مقصود ہے۔ نیوزی لینڈ میں اس قانون کی منسوخی کے نتیجے میں صحت عامہ پر اس کے ممکنہ اثرات کے حوالے سے شدید تنقید کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔